بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، اب ہم تشکیل پاکستان کی ریڈنگ یا بلند خوانی کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم اس کا تعارف، مصنف کا تعارف اور سبق کے اہم نکات کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ ہم نے اپنے سبق کے نکات کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس میں سے پہلا نقطہ جو ہے وہ ہندوستان میں مسلم معاشرے کا زوال تھا، اور اس میں اصلاح احوال کے لیے مذہبی رہنماؤں کا اور غیر مذہبی رہنماؤں کا کردار جو ہے وہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے۔ تو ہم اپنے سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سارے سیاسی پس منظر سے بھی آگاہ کرتی چلی جاؤں گی، تاکہ آپ اس سبق کی اگر سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہو گئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں فرق زیادہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہندوستان میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کہ بہت سارے مسلمان حکمرانوں نے حکومت کی، اگرچہ وہاں پر بہت ساری قوموں سے تعلق رکھنے والے حکمران تھے، جن میں سے ہندو راجہ بھی تھے، سکھ حکومتیں بھی تھیں، لیکن اور مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں، لیکن جو ایک مرکزی حکومت تھی وہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ اس میں بہت سارے خاندانوں نے حکومت کی، جیسے غوری تھے، خلجی، تغلق، لودھی، سوری اور پھر مغلیہ سلطنت۔ سب سے زیادہ ہندوستان میں جس خاندان نے حکومت کی وہ مغلیہ خاندان ہے۔ مغلیہ خاندان نے تقریباً ہندوستان میں 315 سال حکومت کی، اور اس میں ان کے جو بڑے یعنی ان کے جو بادشاہ گزرے، یہ تقریباً 18 بادشاہ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ حکومت کی، جس کا آغاز جو ہے وہ ظہیر الدین بابر نے کیا تھا، پھر ان کے بعد ہمایوں، پھر اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور پھر آخرکار اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ختم ہونے کے بعد یا اورنگزیب کی وفات کے بعد 1707 میں مغلیہ خاندان کی حکومت ختم نہیں ہوئی، لیکن صحیح معنوں میں ایک کامیاب حکومت جو ہے وہ زوال کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی اور زوال کا شکار ہونے لگے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے حکمران شاہ عالم اول سے لے کر آخری حکمران بہادر شاہ ظفر تک حکومت چلتی تو رہی، لیکن صحیح معنوں میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ غیر ملکی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے قدم جما چکی تھیں، اور صحیح معنوں میں جو فیصلے ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں تھے۔ آپ کے علم میں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے لیکچر میں، کہ تقریباً 1599 میں انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے تجارت کی غرض سے، اور 31 دسمبر 1600 میں کوئین الزبتھ کی طرف سے ایک رائل چارٹر بھیجا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ ہندوستان میں جا کر آپ تجارت کریں اور وہاں پر اپنے قدم مضبوط کریں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تجارت کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن ہندوستان میں انگریز اسی تجارت کی بنا پر آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے چلے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کاروبار سلطنت میں دخیل ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ہندوستان میں حکومت کرنے والے حکمران جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد کے حکمران تھے، ویسے بھی وہ حکمران جو ہے وہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت زیادہ وہ گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ شعر و شاعری، موسیقی، شکار، یہ ان کی دلچسپیاں تھیں، اور شمشیر و سنہ کے ساتھ ان کا تعلق آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، فتوحات بالکل ختم ہو گئیں، اور پوری سلطنت کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار کی سی کیفیت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی۔
ان حکمرانوں کی کمزوریوں کا فائدہ جو ہے وہ انگریز نے اٹھایا اور انہوں نے آہستہ آہستہ کاروبار سلطنت اور حکومت کے حوالے سے کیے جانے والے فیصلے جو ہیں ان کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دی، اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستان کے تخت پر تو مغلیہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کیا کرتی تھی، یعنی انگریز کیا کرتے تھے۔ اور پھر 150 سال تک، اگرچہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد 150 سال تک حکومت قائم رہی، لیکن حکومت کی طاقت ختم ہو چکی تھی، حکمران جو ہیں وہ بالکل بے بس ہو چکے تھے، اور پھر آخر 19ویں صدی کا مطلب یہ ہے کہ 1800 کے بعد سن 1803 میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ لارڈ لیک کی سرکردگی میں ہندوستان میں انگریز اپنی پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے پاس سرمایہ تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک قبضہ جما لیا اور مغل بادشاہ جو ہیں ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں ہندوستان میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی حکومت کمزور تھی، مسلمانوں کے حکمران جو ہیں وہ حکومتی اور اخلاقی اعتبار سے کمزور ہو چکے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی مسائل جو ہیں وہ درپیش ہو چکے تھے کہ ہندوستان میں عام لوگ جو ہیں، معاشرے میں عام عوام جو ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری اخلاقی معاشرتی خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی تھیں۔ بہت سارے اکابرین مسلم رہنما انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور اصلاح کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ بڑے معروف عالم دین تھے، مصلح تھے، محدث تھے، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ سماجی اصلاح کی جائے، مذہبی روایات اور اقدار کو دوبارہ زندہ کیا جائے، اور انہوں نے اس کوشش میں ان کے بیٹے، ان کے بڑے صاحبزادے جو ہیں وہ شاہ عبدالعزیز بھی شامل ہو گئے، اور ان کی دینی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ عیسائی مبلغین کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا، بلکہ بڑے اعلیٰ مقرر تھے اور لوگوں کو اپنی گفتگو کے ذریعے سے جو ہے وہ تعلیم دینے کی کوشش کرتے، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ ہر طرح کی خرابی جو ہے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عیسائی مبلغین، یعنی عیسائی رہنما جو پادری وغیرہ تھے جو ہندوستان میں آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی کوشش کی، ان کا بھی مقابلہ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ ان کی دینی اور علمی خدمات جو ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر جو صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کے اندر جو ہندوانہ رسم و رواج جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو ان رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور عوام کی جو مذہبی حالت بہت گری ہوئی ہے اور وہ مذموم یعنی بری قسم کی معاشرتی رسموں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس حد تک کہ مسلمان اور ہندوؤں میں فرق نہیں رہا، تو انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کافی کام کیا۔ اب ہم دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب۔ تنزل کا مطلب ہوتا ہے زوال، اور تخریب کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ جانا۔ معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ مل گئے، شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور ان کا رہنما 6
مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مسائی خود مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جب کہ سیاسی طور پر ایک تنزلی تھی، ایک زوال تھا، معاشرتی اعتبار سے بھی مسلمان جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ سے گزر رہے تھے، اس نازک وقت میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کے بعد ایک اور بہت مخلص رہنما، دینی رہنما سید احمد بریلوی جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ 1816 سے 1831 تک مسلمانوں کے اندر جو ہے انہوں نے معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بہت کوشش کی، اور انہوں نے تحریک مجاہدین قائم کی اور اس کے امیر بنے۔ اور انہوں نے جب وہ حج کرنے کے لیے گئے اور وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ اب ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں پر رہنا مناسب نہیں ہے، یہ جگہ جو ہے یہ دارالحرب بن چکی ہے۔ تو دارالحرب کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ سرحد یعنی پشاور میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک حکومت جو ہے وہ قائم کی۔ ان کے ساتھ 7,000 مجاہدین تھے اور انہوں نے جتنے بھی قبائل تھے ان کو اکٹھا کیا، ان کی اصلاح کے لیے کام کیا، لیکن اور انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑیں سکھوں کے ساتھ، لیکن ان کے بہت سارے اپنے غدار سردار جو ہیں وہ اندر سے سکھوں کے ساتھ مل گئے اور 1831 میں بالاکوٹ میں وہ شہید ہو گئے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسائی یعنی ان کی خود کوششیں جو تھیں خود ان کے اپنے ہی ہاتھوں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے، یعنی سید احمد بریلوی مذہبی شخصیت تھے اور انہوں نے جو خدمات انجام دیں یا جو کاوشیں کیں وہ بعد میں بھی جاری رہیں، اور ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے بھی اس کو جاری رکھا، جیسے کہ صوبہ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی۔ فرائضی تحریک کا مقصد جو ہے وہ غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے یعنی جو بیان نہیں کی جا سکتی، جو بیان نہ ہی کی جائے تو اچھا ہے، یعنی خراب حالت کی اصلاح کی انہوں نے ان کی مدد کی۔ یہ فرائضی تحریک جو ہے یہ حاجی شریعت اللہ نے جاری کی تھی، جو کہ بعد میں ان کے بیٹے دودو میاں انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ فرائضی تحریک کا مقصد تھا کہ چونکہ یہ مشرقی ہندوستان یعنی بنگال میں شروع ہوئی تھی، تو خیال یہ تھا کہ جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں، ان کی اصلاح کی جائے، معاشرے کی تعمیر کی جائے اور غریب مسلمان جو ہیں ان کی مدد کی جائے۔ لیکن چونکہ انگریز کو یہ پسند نہیں تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح ہو اور کوئی ان کا مددگار سامنے آئے، اس لیے انہوں نے خلاف قانون قرار دے کر اس کو ختم کر دیا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے چلے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ عزیز طالبات، یہاں پر ایک نیا نقطہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، یعنی ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد معاشرتی زوال تھا، مذہبی زوال تھا، جس کو بہتر کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی۔ بہادر شاہ ظفر ابھی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ برائے نام ہی صحیح لیکن وہ مسلمانوں کے بادشاہ ابھی موجود تھے۔
لیکن 1857 میں مسلمانوں کو اور ہندوستان کی باقی قوموں کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہم نے اپنا اثاثہ جو ہے ایک غیر قوم کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیا ہے، اور ہم نے انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو شاید ہم ان سے نجات حاصل کر لیں۔ لیکن یہ بات سوچنے میں انہیں بڑی دیر ہو چکی تھی، انگریز بہت مضبوط ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آخری کوشش کے طور پر سب لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، سب نے مجتمع ہو کر، اکٹھے ہو کر انہوں نے 1857 میں جنگ آزادی کے نام سے ایک جنگ شروع کی انگریز کے خلاف، لیکن وہ یہ جنگ ہار گئے کیونکہ انگریز جو ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا، اور ہوا یہ کہ انگریزی حکومت ہندوستان کے اندر قائم ہو گئی، اور مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر جو کہ نام کے بادشاہ تھے، ان کو تخت سے اتار دیا گیا اور ان کو جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اگرچہ 1857 سے پہلے ہی انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے سامان کرنا شروع کر دیا تھا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زمینیں، ان کے عہدے چھین لیے گئے، اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع ختم کر دیے گئے۔ پھر 1837 میں فارسی زبان جو کہ مسلمانوں کی زبان تھی، اس دور میں مسلمان جو ہیں وہ فارسی بولتے تھے، اور عدالتوں میں فارسی زبان میں سارا کام ہوتا تھا، اس کو بھی عدالتوں سے خارج کر دیا گیا۔ اب جیسے ہی 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو یہ ظلم و ستم جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اور جن جن لوگوں پر یہ شبہ تھا کہ وہ بغاوت کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ خاص طور پر شاہی خاندان کے اوپر جو ہے یہ عذاب بہت زیادہ تھا، اور 100 سے زیادہ شہزادوں کو دہلی کے مرکزی چوک میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا پھر توپوں کے سامنے رکھ کر اڑا دیا گیا۔ جن لوگوں پر یہ شبہ تھا کہ یہ اس بغاوت میں شامل ہیں یا ان کا مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی ہے، ان کی زمینیں ضبط کر لی گئیں، اور انہیں ہر طرح کی تکلیفیں، اذیتیں دی گئی، ان کے وظیفے بند کر دیے گئے، ان کے ذرائع آمدنی ختم کر دیے گئے، اور ان کی جاگیریں جو ہیں وہ ضبط کر لی گئیں، اور ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ ظلم و ستم اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے زندہ انسانوں کی لاشیں کھالیں اتار دیں، اور ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں کے اندر ان کو ڈال دیا بغاوت کے جرم میں، اور عبرت کے لیے ان کو پھانسی پر کئی دن لٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ بہت سارے انگریز رائٹرز جو ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ جب ہم نے دہلی کے اندر دیکھا تو جا بجا انسانی لاشیں جو ہیں وہ دہلی کے شہر کے اندر موجود تھیں، اور کسی بھی کمزور کو، کسی عورت اور کسی بچے کو نہیں چھوڑا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگریز نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا، اور ایسے مظالم کیے تاکہ وہ کبھی بھی سر اٹھانے کے قابل نہ ہوں۔ ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے مسلمان بیزار ہوتے چلے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک درویش دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی پسماندہ اور مایوس قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے ظلم و ستم سے تو تنگ تھے ہی، اس سے تو وہ نالاں تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی بے رخی جو ہے اس نے ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا، اور انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا کہ ہندوستان میں کئی سو سال سے مسلمان حکمران ہیں، ہندو ان کے ماتحت تھے، اور مسلم حکومتوں نے ہندو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، انہیں بڑے بڑے عہدے دیے، جاگیریں دیں۔ اس کے باوجود ہندوؤں کے لاشعور میں ایک ناپسندیدگی، ایک نفرت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے موجود تھی۔
یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریز نے کنٹرول سنبھال لیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے چلے گئے اور ان کی یہ نفرت جو ہے یہ کھل کر سامنے آ گئی۔ ان حالات میں ایک ایسی شخصیت جو کہ ملک و ملت کی ہمدرد اور اپنی پسی ہوئی قوم کو اوپر اٹھانے کی خواہش رکھتی تھی، یہ شخصیت، یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان جنہوں نے ہر وہ کام کیا جو کہ ان کی قوم کو تعلیمی، ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور نفسیاتی طور پر سر بلند کرنے کے لیے ضروری تھا، اور ان کی اس جدوجہد کا یہ فائدہ ہوا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ علامہ اقبال کی نظم خضر راہ کا مصرع جو ہے در حقیقت یہاں پر اس کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی، تو پھر مسلمانوں کو بڑی شدت سے اپنے زوال کا اور اپنی کمزوریوں کا احساس ہوا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ حاکم تھے، اب غلام بن گئے، اور حکمران تھے لیکن اب وہ پستی کا شکار ہو گئے، یعنی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گئے۔ ایک طرح سے یہ محرومی جو ہے اور یہ غلامی جو ہے یہ ان کے لیے فائدے کا باعث بنی کہ وہ اپنی حقیقت کا اور اپنی حالت کا جو ہے وہ احساس کرنے لگے اور ادراک کرنے لگے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ مسلمان بد دل ہو چکے تھے، انگریز سے کو ناپسند کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، اور ایک قوم کی حیثیت سے وہ بالکل احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم قوم کی حیثیت سے اٹھ نہیں سکتے، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور اب ہمارا قوموں کی دوڑ میں کوئی مقام نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے انہیں اس احساس کمتری، اس احساس محرومی سے باہر نکالا اور انہیں اس بات کے لیے مائل کیا کہ وہ زمانے کی دوڑ میں شامل ہوں اور آگے بڑھنے کے لیے وقت کی بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھیں اور وقت کی ضرورت کو سمجھیں، اور جدید تعلیم حاصل کریں، نئے علوم حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا رویہ انگریز کے ساتھ کھل کر ناپسندیدگی کا نہ رکھیں، تاکہ انگریز جو ہے ان کے ساتھ دشمنی سے باز رہیں اور وہ اپنی ترقی کے لیے، ذہنی، اخلاقی اور تعلیمی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کر سکے۔ سر سید احمد خان نے اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجراء سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے کچھ مذہبی تصانیف بھی لکھیں جن میں قرآن پاک کی تفسیر تھی، جس کے وہ 16 سپارے انہوں نے لکھے، مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب تبین الکلام تھی، جس کے اندر انہوں نے انجیل اور قرآن کا تحقیقی مطالعہ کیا اور ان کا موازنہ کیا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں اسلام میں اور عیسائیت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ یہ رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے، چونکہ سر سید احمد خان برطانیہ گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 رسالے جاری کیے جا رہے تھے، ایک اسپیکٹیٹر تھا ایک کا نام، اور دوسرے کا نام ٹیٹلر تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی اسی طرز کا ایک رسالہ جاری کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی قوم کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کر سکیں، اور پھر 1869 میں انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے رسالہ جاری کیا، اور اس رسالے نے اردو ادب میں اور مسلمانوں کی اصلاح میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس میں سر سید احمد خان نے خود بھی مضامین لکھے اور بہت سارے نئے لکھنے والے ادیب بھی اس میں سامنے آئے، اور مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، ڈاکٹر نذیر احمد، یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے اس میں لکھا اور اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسالہ جاری کیا، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف بلایا، بلکہ انہوں نے اس کام کا عملی آغاز کیا اور ایم اے اسکول علی گڑھ میں قائم کیا، اور یہی جو اسکول ہے پھر 1877 میں یہ کالج کا درجہ اختیار کر گیا، اور
جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا تو 30 برس تک اس کے بعد یہ کالج جو ہے، جو کہ بعد میں یونیورسٹی بن گیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم دینے میں یہ کوشاں رہا۔ اور 1884 میں سر سید احمد خان نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت ہوئی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر ایسے دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے اور دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ یعنی انجمن حمایت اسلام وہ انجمن تھی جس میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے حوالے سے اور مسلمانوں کی ذہنی بیداری کے لیے جو ہے وہ کام کیا گیا، اور یہ پنجاب یعنی لاہور میں قائم کی گئی۔ قاضی خلیفہ حمید الدین جو ہیں ان کی کوششیں اس میں موجود تھیں، سر سید احمد خان نے اس میں تعاون کیا، اور اس انجمن کے تحت بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قائم ہوئے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ ادارہ جو ہے یہ قائم کرتا رہا۔ یعنی نہ صرف علی گڑھ میں بلکہ آپ نے پنجاب یعنی لاہور میں بھی یہ کام جو ہے وہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ 1884 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، اور اس کے اجلاس جو ہیں اس میں ہر سال منعقد کیے جاتے اور یہ فیصلہ کیا جاتا کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔ بھاشا یعنی قدیم ہندی زبان۔ تو سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، محال یعنی مشکل ہے، اور دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ یعنی سر سید احمد خان اس سے پہلے جو ہے وہ متحدہ قومیت یعنی ہندو اور مسلم کا اکٹھے رہنا جو ہے اس پر متفق تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ہندوؤں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کو دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ان دو قوموں کا اکٹھے رہنا ناممکن ہے، اور ان کا الگ الگ رہنا اور اپنے لیے الگ انتظامات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی خیال کا اظہار انہوں نے اپنے دوست کمشنر بنارس کو خط لکھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو ہم گویا بجا طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے جو کردار مسلم قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے، مسلم قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ایک خاص ڈگر پر ڈالنے کے لیے جو اقدامات کیے، در حقیقت یہی وہ اقدامات تھے جو بنیاد بنے تحریک پاکستان کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ایک الگ وطن یعنی پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی من بنیاد پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا، کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت ایک قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب، غدر یعنی بغاوت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ اب یہاں پر در حقیقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کام کیا، ان کے شعور کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے، ان کی اخلاقی پرداخت کے لیے کام کیا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ابھی آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان ابھی سیاسی اعتبار سے ان کا شعور پختہ نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ انگریز پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اگر مسلمانوں نے کوئی سیاسی اقدامات کیے تو انگریز جو ہے وہ مسلم دشمنی میں بڑھ جائے گا اور مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹ ڈالے گا، اور ان کے لیے اور ہر میدان میں مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کا مقصد
مسلمانوں کی بہتری تھی، انگریزوں کے ساتھ انہیں کسی قسم کا کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جب بھی موقع ملا اسباب بغاوت ہند لکھ کر اور اس کے بعد اپنی تقریروں میں انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ اصل میں اگر ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو اس کی وجہ جو ہے وہ انگریزوں کی غلطیاں تھیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کے لوگوں کو سیاسی فیصلوں میں شامل نہیں کر رہے تھے۔ جب سر سید احمد خان 1898 میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، وفات پا گئے، اس وقت ان کی کوششیں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھیں۔ قوم جو ہے وہ اپنے گہرے خواب گراں سے، خواب گراں کا مطلب تھا گہرے خواب سے، گہری نیند سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، غفلت سے بیدار ہو چکی تھی، کافی حد تک سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا، تعلیمی اعتبار سے بہتر ہو چکی تھی، جدید تعلیم حاصل کرنے کی طرف چل پڑی تھی، اور سر سید احمد خان کی کوششیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ بہتر ثابت ہوئیں، اور ان کے جو مقاصد تھے وہ ان کو انہوں نے حاصل کر لیا۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا، اور محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے، حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی، اور شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرمایا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں وقت پیدا کی۔ اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ در حقیقت تحریک علی گڑھ جو ہے وہ کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا، بلکہ سر سید احمد خان کے ساتھ ان کے بہت سارے ساتھی تھے جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو اور ان کے کام کو ایک تحریک بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان میں سب سے پہلے نواب محسن الملک تھے، جن کا اصل نام سید مہدی علی خان تھا۔ یہ ڈپٹی کلیکٹر رہے، پھر حیدرآباد دکن میں ڈائریکٹر جنرل آف ریونیو بنے، اور پھر اپنی باقی کی زندگی جو ہے جب وہاں سے فارغ ہوئے، وہاں سے ریٹائر ہو کر آئے، تو پھر انہوں نے باقی کی زندگی جو ہے وہ کالج کو سنبھالنے میں انہوں نے ساری زندگی کام کیا، حتیٰ کہ سر سید احمد خان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی جس شخص نے علی گڑھ یونیورسٹی کو سنبھالا وہ نواب محسن الملک ہی تھے۔ اس کے بعد وقار الملک ہیں، جن کا نام مشتاق حسین تھا، وہ بھی سر سید احمد خان کے بہت قریبی رفیق تھے اور ان کے ساتھی تھے، اور علی گڑھ کالج کے سیکریٹری بنے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ کو قائم کرنے میں وقار الملک جو ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی، جو کہ ایک شاعر تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ شاعر تھے بلکہ انہوں نے اسلامی شاعری کی، اور انہوں نے ایک بہت مشہور کتاب مسدس مد و جزر اسلام لکھی، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کیا، اور یہ اتنی اچھی اور بڑی کتاب تھی کہ سر سید اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر روز قیامت مجھ سے اللہ نے سوال کیا کہ سر سید احمد خان تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوا لی، یعنی چونکہ حالی نے یہ مسدس سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھا تھا، اس وجہ سے وہ ان کا یہ بیان تھا۔ اور حالی جو ہیں وہ ان کا بہت بڑا رول تھا مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ان کو جگانے میں، اور ان کے جذبوں کو، ان کے شعور کو، اور ان کے اندر ایک انقلاب کی لہر دوڑانے میں جو الطاف حسین حالی ہیں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور وہ سر سید کے قریبی ساتھی بھی تھے، علی گڑھ کالج میں پڑھاتے بھی رہے، پھر وہ ایک سیرت نگار تھے، مورخ تھے، شاعر تھے، اور انہوں نے
مسلمانوں کو تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کی روایات کتنی زندہ ہیں اور آپ کتنی عظیم قوم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد سید امیر علی تھے جو کہ انگریزی زبان میں لکھتے تھے، اور سید امیر علی جو ہیں یہ بنگال میں جج بھی رہے، اور انہوں نے بڑی مشہور کتابیں لکھی، خاص طور پر ان کی کتاب اسپرٹ آف اسلام بہت مشہور ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ، اور انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے وہ لوگ جو کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے ان تمام لکھنے والوں کا مقابلہ کیا اور ان کو اس بات کا جواب دیا، اور اسلام جو ہے اس میں عقل کے مطابق، منطق کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے دلیلیں جو ہیں وہ پیش کی۔